بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے، یعنی نامزد کیا گیا، ہم ایسا کہیں گے، وہ بات چیت کا راستہ اختیار کریں۔ سر، اس حصے میں ہم اگر دیکھیں تو سہیل افریدی کو باہر رکھا گیا ہے، تو یہ کسی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ ان کو باہر رکھا گیا ہے؟ سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کی ایک بڑی آئینی پوزیشن ہے، وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے۔ اگر وہ مذاکرات میں بیٹھتا ہے، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو جو قوتیں چاہیں گی کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے چاہیے، وہ اس ایشو کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات کی خواہش، کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بیک ڈور رابطے کی جو ہے وہ بات چیت آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیک ڈور پالیسی کی وجہ سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، فیلڈ مارشل جو ہے وہ پاکستان کے ایک ادارے کا سربراہ ہے، سہیل افریدی صاحب ہیں، یہ بھی سربراہ ہے۔ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ جا کے ان کے ساتھ ملاقات کریں، ان کا فرض بنتا ہے، آئینی طور پہ فرض بنتا ہے دونوں کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں۔ عوام کو دیکھیں، اس چیزوں کو پوزیٹیو سینس میں لینا چاہیے کہ بیک ڈور کوئی بیک ڈور نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ فرنٹ ڈور ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا، میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کی سیاست میں نئی ہلچل سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت اور صوبائی معاملات پر بیٹھنے کی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے انہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کوئی ذمہ داری نہیں دی، تاہم مذاکرات کا جو اختیار ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے پاس ہے۔ ناظرین، محمود خان اچکزئی جو ہے وہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سہیل افریدی کا جو بیان سامنے آیا ہے، اس نے سیاست کے اندر ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ آج کے تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ سہیل افریدی کا اسٹیبلشمنٹ سے جو بات چیت کا بیان آیا ہے، یہ سیاسی طور پر کتنا اہم ہے؟ یہ جو آپ نے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک خوشبو کا جھونکا، جسے نرم جھونکا بھی کہہ سکتے ہیں، جو آیا ہے، ظاہر ہے نیا سال ہے، اللہ کے حکم سے یہ سال بہتر ثابت ہوگا۔ ہمیں تو ہر وقت فکر رہتی ہے پاکستان کی سالمیت کی اور پاکستانی عوام کی۔ ہمیں ہر وہ کام جو ہے وہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے جس میں ملک کی اچھائی ہو، جس میں ملک کی حفاظت ہو اور جس میں عوام کے لیے سہولت ہو، بہتری ہو۔ یہ جو سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ جو پنجاب وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے، یہ بڑی پتے کی بات ہے اور بڑی موقع کی بات ہے۔ اب دیکھیں، انہوں نے پہلے جو چیف منسٹر تھے امین اللہ گنڈا پور صاحب، اور اب جو سہیل افریدی ہیں، ان میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ہارڈ لائنر تھے، یہ سافٹ لائنر ہے۔ ان کو ہٹانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ جو تھا وہ ہارڈ لائنر تھا اور ایک پرانا پولیٹیشین تھا، اور اس لیے اس کا ایک امیج بنا ہوا تھا اور وہ نرمی کی طرف نہیں آ سکتا تھا، یا اس کو نرمی کی طرف لانا جو تھا وہ بڑا مشکل تھا۔ تو پی ٹی آئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ایسے شخص کو آگے لایا جائے جو کہ نرم گوشہ بھی رکھتا ہو اور جو کہ بات کو سمجھنے کی ہمت بھی رکھتا ہو اور ایک ینگ بلڈ ہو، کیونکہ پی ٹی آئی میں آپ دیکھیں کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ زیادہ پی ٹی آئی میں انوالو ہے۔ اس جنریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور سافٹ کارنر دینے کے لیے انہوں نے سہیل افریدی کو لانچ کیا۔ یہ جو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کو ہٹانے کی یہ ریزن ہے، وہ کوئی ریزن نہیں تھی۔ یہ پارٹی کی اپنی ایک پالیسی تھی، اس پالیسی کے مطابق انہوں نے ان کو لانچ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں ملک کے مفاد کے لیے، عوام کے سہولت کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے، یہ ان کی پالیسی ہو سکتی ہے یا یہ ان کا بیان ذاتی تھا؟ دیکھیں، ان کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی میں دو قسم کی ویژن جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ایک ہارڈ لائنر ہے، ایک سافٹ لائنر ہے۔ میں نے پہلے ہی اپنے اس میں شروع میں کہا کہ یہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، یہ ایک سافٹ لائنر ہے۔ ان کے بارے میں جو شروع میں جو تھی، وہ جو اس کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ یلغار لے کے جائے گا، یہ فوج لے کے جائے گا اور یہ کود پڑے گا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک نرم دل آدمی ہے اور اس کو لانچ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ پی ٹی آئی دیکھیں، اس وقت بھی آپ دیکھیں انہوں نے جو تھا محمود اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر صاحب کو جو تھا، انہوں نے جو اپنا
پوری جو قوت تھی اپنا جو اس کی جو لیڈرشپ تھی ان کے حوالے کر دی. ان کے حوالے کرنے کا مقصد یہی تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سافٹ کارنر بنانا چاہتی تھی اور ان لوگوں کو مذاکرات میں لانچ کرنا چاہتی تھی جن کا ویژن جو ہے وہ دورس ہو, جو منجے ہوئے سیاستدان ہوں. کیونکہ پی ی میں دیکھیں اب نیا بلڈ ہے, نئی جنریشن ہے اور نئی لیڈرشپ ہے, وہ ان چیزوں کو اتنا نہیں سمجھتی جتنا کہ جو ہمارے اچکزئی صاحب ہیں, محمود اچکزئی صاحب سمجھتے ہیں. اس لیے ان کو لانچ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی سافٹ کارنر کر کے کوئی درمیان والی رستے نکالی جائے. اس میں ایک سوال ایڈ کرتا چلوں گا, بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جانب سے جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یا بات چیت کی بات ہو رہی ہے, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دی گئی ہے. سر اس کا کیا مطلب ہے, یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ جو ان کے اعلیٰ لیڈرشپ تھی جن کا موقف سخت تھا ان کو سائڈ پر کر کے ایسے لوگوں کو سامنے لائے جن کے موقف کے اندر وزن بھی ہو اور وہ مسائل کو کم کر سکیں؟ پی ٹی آئی نے جو اپنی حکومت کی ہے اور جو اپوزیشن میں انہوں نے وقت گزارا ہے وہ انتہائی مشکل اور انتہائی خطرناک گزارا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بھی انہوں نے جو ہے ہر پارٹی کے خلاف کام کیا, ہر لیڈر کے خلاف کام کیا, یہاں تک کہ محمود اچکزئی کے خلاف بھی کام کیا. انہوں نے جناب مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی کام کیا. انہوں نے کوئی رستہ چھوڑا نہیں تھا. اب انہوں نے یہ رستہ بنانے کا مقصد یہی تھا تاکہ یہ اچھا ماحول پیدا کیا جائے, کیونکہ مذاکرات کے لیے ماحول بھی ہوتا ہے نا, مذاکرات کے لیے ماحول بھی ہوتا ہے. اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور لوگوں کو ریلیف ملے, تو میرا خیال ہے کہ جن لیڈروں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, یعنی جو راجہ ناصر صاحب ہیں اور ناصر عباس صاحب ہیں اور محمود اچکزئی صاحب ہیں, ان کی ملاقات عمران خان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. وہ ضروری اس لیے ہے تاکہ کل کو جو ہے کوئی مذاکرات ہوں تو ان کو لائن آف ایکشن مل جائے, تاکہ یہ اپنی لائن آف ایکشن اس کو بتا سکیں. اور وہ دیکھیں سیاست جو ہوتی ہے مشاورت سے ہوتی ہے, ان کو مشاورت کا موقع دیا جائے. جب مشاورت کا موقع دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مذاکرات ہوں گے وہ فروٹفل بھی ہوں گے اور کامیاب بھی ہوں گے, اور اس میں پاکستان کی بہتری بھی ہوگی اور عوام کی بہتری بھی ہوگی. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے, یعنی نامزد کیا گیا, ہم ایسا کہیں گے کہ وہ بات چیت کا راستہ اختیار کرے. سر اس حصے میں ہم اگر دیکھیں تو سہیل افریدی کو باہر رکھا گیا ہے, تو یہ کسی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ ان کو باہر رکھا گیا ہے؟ دیکھیں سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کی ایک بڑی آئینی پوزیشن ہے. وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں, وہ ایک چیف منسٹر ہیں کے پی کے. دیکھیں اس نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے, وہ اپنے حلف کو وائلیٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ مذاکرات میں بیٹھتا ہے, مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو جو قوتیں چاہیں گی کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے چاہیے وہ اس ایشو کو بھی اٹھا سکتا ہے. یہاں پہ ایک اور ایشو بھی پڑا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ امین اللہ گنڈا پور صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا تھا وزیر اعلیٰ شپ سے, یا اس نے استعفیٰ دیا تھا وہ منظور نہیں ہوا, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا, گورنر نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. ابھی بھی کچھ حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے پی کے چیف منسٹر جو ہیں وہ امین گنڈا پور صاحب ہیں. تو اس کمپلیکیشن سے اور ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے دوسرا دیکھیں انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے. اس کی جو لیڈرشپ جو ہے, اتحاد میں تو کوئی بھی لیڈر جو ہوتا ہے وہ فرنٹ پہ آ سکتا ہے. اس وقت انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو فرنٹ لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے کہ ماضی میں خیبر پختونخوا کی حکومت پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کشیدگی تھی اس کی وجہ کیا تھی, اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کشیدگی مسلسل کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ وہ کشیدگی میرے خیال میں ایسا لگتا تھا کہ جب انہوں نے آئی ایس آئی کے چیف کو بدلا, فیاض حمید صاحب کو بدلا اور ان کو کور کمانڈر پشاور لگایا, اس وقت اختلافات جو تھے کھل کر سامنے آئے. جب بانی پی ٹی آئی یہ کہتے تھے, یہ سمجھتے تھے کہ ان کو جو ہے آئی ایس کا چیف رہنا چاہیے جب تک کہ افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن دیکھیں جو یہ ادارے ہوتے ہیں, جو یہ آپ کے ڈیفنس کے ادارے ہوتے ہیں یا یہ جو ہمارے جو حفاظتی ادارے ہیں, ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کہ سویلین سے ڈیفرینٹ ہوتی ہے. انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کے مطابق آرمی چیف کو اس کو اپنا آئی ایس آئی کے چیف کو ہٹا کے کور کمانڈر پشاور لگایا اور ان کی جگہ پہ ایک نئے لیفٹیننٹ جنرل کی انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی. سر ابھی جو برف پگھل رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ اچھے دن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کے آنا شروع ہو گئے ہیں؟ اب سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھیں, ابھی ساری عمر لڑائیاں کی ہیں, جنگیں کی ہیں
اور اپنے اختلافات رکھے ہیں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ. دیکھیں ان سے فائدہ نہیں ہوتا, اس سے نقصان ہوتا ہے. ان کو پہلے ہی چاہیے تھا, دیکھیں حل مذاکرات ہی ہوتے ہیں. جب بھی لڑائی ہوگی, جب بھی جنگ ہوگی, جب بھی مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں. اگر مذاکرات نہیں کریں گے تو یہ پھر اور نقصان میں جائیں گے. اور اس لیے انہوں نے جو برف پگھلنی شروع ہوئی ہے, اس کا یہ مقصد ہے کہ اب انہوں نے ریئلائز کیا ہے, پی ٹی آئی نے بھی ریئلائز کیا ہے, نئی ینگ جنریشن تھی, ینگ بلڈ تھا اور ینگ لیڈرشپ تھی, وہ یہ سمجھتی نہیں تھی سیاست بذات خود ایک فن ہے. یہ اگر فن آپ کو, کیونکہ آپ نے فیصلے اسی وقت کرنے ہوتے ہیں, آن دی اسپاٹ کرنے ہوتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں ان کے ساتھ ان کی یہ بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کی کہ اس کی لیڈرشپ جو ہے باہر نہیں ہے. اس کی لیڈرشپ جو ہے ایک لیڈر کے گرد گھوم رہی ہے. وہ پی ٹی آئی کے اس کی جو آواز ہے, اسی کی عمران خان کی آواز جو ہے سب سے وزنی ہے, سب سے بھاری ہے. جب تک کہ عمران خان کی آواز نہیں آئے گی, نہ ان کے مذاکرات کامیاب ہوں گے اور نہ ان کا احتجاج کامیاب ہوگا. اس کو کامیاب کرنے کے لیے دیکھیں, اسی لیے میں نے کہا ہے کہ علامہ عباس صاحب کو اور محمود اچکزئی صاحب کو ان کی ملاقات ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ, تاکہ ان کے لیے ایک لائحہ عمل مل سکے, ان کو ایک لائن آف ویژن آ سکے سامنے ان کے, اور تاکہ اس لائن پہ وہ آسانی سے چل سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ کتنا اہم ان کا رول ہے, وہ کتنا مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت اس کشیدہ ماحول کو ختم کرنے کے لیے؟ اس وقت سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ ایک حکومتی حصہ ہیں, وہ ایک اکائی ہیں, پاکستان کے صوبوں کی ایک اکائی ہیں, وہ حکومت کا حصہ ہے. وہ حکومت کا حصہ ہے, وہ اس کی ہر وقت انٹریکشن ہوتی رہتی ہے, ہر افسر کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے انٹریکشن. وہ جو پل کا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کی اپروچ بھی آسان ہے, کیونکہ اس کے بغیر یہ صوبہ چل نہیں سکتا. اس صوبے کا یہ آل نال ہے, تو اس کے ہراول دستے کا وہ لیڈر ہے. جب وہ جو اس کو ہر ایک کے ساتھ ملاقات کرنے کے وہ واقع حاصل ہیں جو کہ کسی اور کو حاصل نہیں, اس لیے ان کا رول بڑا اہم ہے اور اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اگر وہ پی ٹی آئی کو بچانا چاہتا ہے, پی ٹی آئی کی سالمیت کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے, تو اس کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ مذاکرات کی اس سلجھی ہوئی گٹھی کو جو ہے حل کرے اور اس کو آگے بڑھائے, تاکہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. اور اس کی کامیابی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کامیابی بھی ہے اور عوام کی کامیابی بھی ہے اور حکومت کی کامیابی بھی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ صوبائی معاملات پر بات چیت کے لیے بھی تیار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات چیت کے عمل سے وفاق اور جو صوبہ ہے اس کے درمیان جو ایک تناؤ ہے اس میں کمی ہوگی یا وہ وہیں پہ برقرار رہے گی؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا حکومت نے ابھی ایک اور جو ہے انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے, جس میں کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ 5 جو ہے لیڈر جو ہیں وہ جب اکٹھے بیٹھیں گے, 5 بڑے جب اکٹھے بیٹھیں گے تو یہ مسائل جو ہیں ایک دم حل ہو جائیں گے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور زرداری صاحب اور اس کے علاوہ جو عمران صاحب ہیں پی ٹی آئی, جو بانی پی ٹی آئی ہیں, اس کے علاوہ جو ہمارے جو طبقے ہیں, جو ہمارا جو ڈیفنس کا ادارہ ہے اس کے بڑے کو, فیلڈ مارشل کو بھی بیچ میں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ بہت اچھا پروگرام ہے. اگر یہ ہوا تو یہ ایک قومی حکومت کی طرف جا سکتا ہے اس میں, کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے 10 سال سے یہ قومی حکومت کی بات چل رہی ہے. دیکھیں اس کو بھی ایک موقع دینا چاہیے. اگر قومی حکومت بن جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ قوم کے تمام مسائل جو ہے اس قومی حکومت کی طرز پہ حل ہو سکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک پر جائیں گے, واپس آ کر اپنے موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اچھا پیغام جو ہے وہ سامنے آیا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں اور جو کشیدگی اس وقت بڑھ چکی ہے اس کو ختم کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. سیاسی جو تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے جو ہے وہ پہل کر دی ہے. اب حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنا قدم آگے بڑھائیں اور جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جا سکے.
ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا چلوں گا کہ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو کہ عوامی ہو، جس میں عوام کا مفاد ہو اور وہ عوام کے لیے بہتر ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اس بیان میں جو ہے وہ ایک دم سے ان کا بیان بدلنا اور عوامی مفاد کے اندر ان کی بات کرنا، یہ کس تناظر میں انہوں نے کہا ہے؟ ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی تھی، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ انہوں نے کہا تھا یہ 5 بڑے جو ہیں جب بیٹھیں گے تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ملکی مفاد میں ہو، جو عوام کے مفاد میں ہو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آؤ مل کر بیٹھتے ہیں اور اس مسائل کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں نا پی ٹی آئی کا، آپ اگر ذرا سوچیں نا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت کا کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ بے سروپا باتیں ہیں جن پہ ان کے اختلافات بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مقصد تو ان کا سب کا سیاست کرنا ہوتا ہے نا۔ اب جب اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ بھی اسی کا بھی اتنا رول ہوتا ہے جتنا حکومت میں بیٹھے بندے کا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا یہ جب الیکشن ہوتے ہیں، جو بندہ جیتتا ہے اور جو بندہ ہارتا ہے، ان کا دونوں کی کنٹریبیوشن ایک جیسی ہوتی ہے، کیونکہ جو جیتنے والا نہ ہو تو ہارنے والا نہیں ہوگا، ہارنے والا نہ ہو تو جیتنے والا نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ جیت اور ہار جو ہوتی ہے یہ ایک سیاست کا حصہ ہے۔ دیکھیں نا جو بندہ ہارتا ہے اس کو بھی ووٹ ملے ہوتے ہیں، جو بندہ جیتا ہے اس کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں، دونوں کا حصہ ایکول ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کو مت سمجھے، اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو میرا خیال آپ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ کام آپ کا مقصد تو صرف عوام کی خدمت ہے۔ عوام کی خدمت جو ہوتی ہے وہ احتجاجوں سے، تحریکوں سے نہیں ہوتی۔ عوام کی خدمت جو ہوتی ہے وہ کام کرنے سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے حالات دیکھیں، بڑے عجیب سے حالات کی طرف دنیا جو ہے ایک کروٹ لے رہی ہے۔ آپ کو احساس کرنا چاہیے، آپ نے اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو مل ملا کے چلنا ہوگا، آپ کو اکٹھے بیٹھ کر چلنا ہوگا۔ اس حیثیت سے چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم کو ملکی مفاد کے لیے کام مل کر کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فیلڈ مارشل سے ملاقات کی خواہش، کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بیک ڈور رابطے کی جو ہے وہ بات چیت آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیک ڈور پالیسی کی وجہ سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں فیلڈ مارشل جو ہے وہ پاکستان کے ایک ادارے کا سربراہ ہے، اور وہ یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں یہ بھی سربراہ ہے۔ یہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ جا کے ان کے ساتھ ملاقات کریں، اور ان کا بھی حق بنتا ہے، نہیں ان کا فرض بنتا ہے، آئینی طور پہ فرض بنتا ہے دونوں کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے حالات شیئر کریں، ڈیفینس شیئر کریں، اس کے ساتھ ملکی حالات، امن کا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، دہشت گردی پھیل رہی ہے، اس کے بارے میں اس کا جو یہ رائٹ بنتا ہے کہ جا کے اس کے ساتھ ڈسکس کرے۔ عوام کو دیکھیں اس چیزوں کو پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے کہ بیک ڈور کوئی بیک ڈور نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ فرنٹ ڈور ہے، فرنٹ ڈور ہے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہے صوبہ کے پی کے کا، اور اس کا یہ حق بنتا ہے اور اس کا یہ آئینی فرض بنتا ہے کہ وہ جائے اور فیلڈ مارشل سے ملاقات کرے، اور فیلڈ مارشل کا بھی یہ آئینی حق بنتا ہے کہ وہ ویلکم کرے چیف منسٹر کے پی کے کو اور اس کے مسائل جو ہے مل ملا کے حل کرے۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند روز میں جو مقتدر حلقے ہیں وہ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کروا سکتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر حسین صاحب سے؟ مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا۔ یہ تو آئینی حق ہے اس کا، اور آئینی طور پہ اس کا فرض بھی بنتا ہے، دونوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ملکی سالمیت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کی اتھارٹی کو تسلیم کریں اور اس اتھارٹی کو تسلیم کر کے لوگوں کے مسائل حل کریں۔ وہ دیکھیں ایک ادارے کا سربراہ ہے اور یہ ایک صوبے کا سربراہ ہے، دونوں سربراہ ہیں اور دونوں کا حق بنتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات جو ہیں وہ شیئر کریں۔ سہیل افریدی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ ماحول سازگار بنایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے کیا مراد ہے؟ سازگار ماحول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کے کیسز جو ہیں عدالتوں میں اچھے طریقے سے لگنے چاہیے، ان کے ریگولر، دیکھیں فیصلے تو عدالتوں نے کرنے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک نظام ہے، ایک عدالتی نظام ہے، ایک قانون کی حکمرانی ہے، یہ ایک آئین ہے جو اس ملک کو چلاتا ہے۔ اس آئین کے اندر یہ تمام ادارے جو ہیں بندھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے اچھا ماحول پیدا کیا جائے اور کچھ باتیں جو ہیں درگزر کی جائیں۔ اور کیونکہ پولیٹیشین جو ہوتے ہیں، سیاستدان جو ہوتے ہیں، یہ عوامی لوگ ہوتے ہیں، سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ پبلک فگرز ہوتے ہیں، یہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے سامنے ہوتے ہیں۔ ان کا جو حق ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کی جو تمام، اب دیکھیں
کہتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان جو ہے یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. ان کے پرسنل معاملے نہیں ہوتے. سیاستدان جو ہوتا ہے یہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے اور اس کو ہر کوئی ڈسکس کر سکتا ہے اور اس کو ہر کوئی مل سکتا ہے. اس طریقے سے اگر یہ ان کا افریدی صاحب کا کہنا کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے تاکہ وہ اپنے کیسز جو ہے صحیح طریقے سے ڈیفینڈ کر سکے اور اس کو ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے, اس کو وکیلوں کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے, جو اس کی لیگل ٹیم ہے اس کو بھی اس کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے کیسز کو صحیح طریقے سے چلا سکے, صحیح طریقے سے دیکھیں. پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ اسی میں ہے کہ سیاسی ماحول ٹھیک ہو. دیکھیں نا, جب سیاسی ماحول ٹھیک نہیں ہوگا, یہاں پہ جب لیڈرشپ جو ہے وہ یکجا نہیں ہوگی, یکسو نہیں ہوگی, عوام ڈیفرنٹ کارنر میں تقسیم ہوگی, تو کون آ کے یہاں پہ کام کرے گا, کون یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھا ماحول پیدا کرنا چاہیے, اچھے حالات پیدا کرنے چاہیے. جب اچھے حالات ہوں گے تو یہاں پہ کارخانے بھی لگیں گے, فیکٹریاں بھی لگیں گی, یہاں پہ نظام زندگی بھی چلے گا, عوام کی زندگی بھی آسان ہوگی. اور لوگوں کی جو ہے یہ جو لوگ آج کل ڈسٹرب ہیں, آپ دیکھیں پوری قوم جو ہے ایک ایسی اس وصیت میں ایک ایسے اس میں چلی گئی ہے, بلیک گلی میں چلی گئی ہے, بند گلی میں چلی گئی ہے, جہاں سے نکلنے کے لیے ایک ہی رستہ ہے, وہ امن ہے اور مذاکرات ہے. لاہور کے دورے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی تھے سہیل افریدی صاحب کے ساتھ, کیبنٹ کے لوگ بھی تھے. کچھ متنازع بیان ان کی جانب سے اور ان کی کیبنٹ کے کچھ ارکان کی جانب سے دیا گیا تھا. گزشتہ روز سینئر صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے سہیل افریدی صاحب سے, اور اس میں انہوں نے اس واقعے پر پنجاب حکومت سے معافی مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سے یہ متنازع بیان جو دیا گیا ہے وہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. سر, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے تو بڑا جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہوئے معافی مانگ لی, لیکن تاحال پنجاب حکومت نے اس جانب جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی. ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا, لیکن انہوں نے تاحال معافی نہیں مانگی. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انا کی طرف جا رہے ہیں, وہ معافی نہیں مانگنا چاہتے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو پنجاب کا دورہ سہیل افریدی صاحب نے کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ ٹھیک اس لیے نہیں تھا کہ دیکھیں اب انہوں نے کراچی جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے, سندھ کا دورہ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے, تو وہاں کے کراچی کے میئر جو تھے انہوں نے بھی ان کو ویلکم کیا ہے, وہاں کے چیف منسٹر نے بھی ویلکم کیا ہے. انہوں نے چیف منسٹر کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے اس کو دعوت دی ہے, ان کو اعزازات دینے کا اعلان کیا ہے. اگر پنجاب کے ساتھ بھی اسی طریقے سے جایا جاتا, ان کی رضامندی شامل ہوتی. دیکھیں, آپ کے پاس ایک مہمان آتا ہے, جب آپ مہمان کو ریسیو کریں گے تو وہ آپ آئے گا, وہ مہمان آپ کو بتا کر آئے گا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, تو آپ اس کو اجازت دیں گے آنے کی. اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو وہ پھر آپ کا پرسنل معاملہ ہوتا ہے. اگر آپ کو ویلکم کیا انہوں نے یا نہیں کیا تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ آپ کا نجی دورہ تھا. اگر وہ باقی آپ دیکھیں نا, آپ کے پنجاب کے ساتھ حالات بھی ٹھیک نہیں تھے. ان کے پنجاب میں یہ روزانہ اسلام آباد پنڈی میں جا کے دھرنا دیتے تھے اڈیالہ جیل کے سامنے. تو پھر یہ کس طریقے سے, ایک طرف آپ دیکھیں آپ مزاحمت اور مفاہمت جو ہوتی ہے وہ اکٹھے نہیں چل سکتی. وہ جو بھی یہ کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے, یا مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی. آپ مزاحمت کرتے کرتے آپ ایک دم جب پنجاب میں گئے تو وہ کیونکہ آپ پہ تو پہلے ہی شک و شبہات تھے, کیونکہ آپ کے ساتھ تو پہلے بھی تعلقات ٹھیک نہیں تھے. اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہوئی تھی, تو اس وقت جانا جو تھا وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا. اگر آپ جاتے, ابھی بھی انہوں نے اچھا کیا جو انہوں نے معذرت کی ہے, اور پنجاب بھی اس پہ ابھی خاموش ہے. پنجاب میں بھی کسی قسم کی کوئی بات آگے نہیں بڑھی, نہ انہوں نے کوئی دوبارہ کوئی بات کی ہے. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے, اور اس کمیٹی کی انکوائری جو تھی وہ اس کے بعد کوئی بات آگے نہیں بڑھی, نہ کسی قسم کی. اور ہو سکتا ہے عنقریب پنجاب کی طرف سے بھی جو ہے, کیونکہ اب حالات ٹھیک, اب نیا سال آیا ہے, 2026 شروع ہو گیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سال ہے یہ پاکستان کے لیے مبارک ہوگا, اور یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اچھا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عنقریب ہو سکتا ہے پنجاب بھی جو ہے اس کی معذرت کو قبول کر لے. چلیے, ہم امید رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جیسے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا سہیل افریدی صاحب نے, اسی طرح جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ بھی بڑے پن کا مظاہرہ کریں, اور عظمی بخاری صاحبہ جنہوں نے کافی نازیبا الفاظ استعمال کیے وہ بھی معافی مانگے آن کیمرہ آ کے, تو بات جو ہے وہ میرے خیال سے ختم ہو سکتی ہے دونوں جانب سے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں ان کا سیاسی سرگرمیوں
IUMO میں جو وہ حصہ ہے، آپ ان کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ وہ اس وقت ایکٹیو ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ نہ ہو، وہ ایک عوامی طاقت کے ذریعے، یعنی عوامی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، عوام کو لے کے باہر آنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اس وقت بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو چکے ہیں. کس کی بات جو ہے وہ کارکن زیادہ سنیں گے؟ حلیمہ خان اور جو عظمیٰ خان ہیں وہ بانی PTI کی بہنیں ہیں. اور دیکھیں بہنیں بھائی جو ہوتے ہیں، یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ نہیں ٹوٹتے، یہ رشتے جو ہوتے ہیں قائم رہتے ہوتے ہیں. یہی ایک رشتہ ہوتا ہے جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے، زندگی تک قائم رہتا ہے. یہ اب وہ دوسرا عظمیٰ خان اور جو وہ بہنیں جو ہیں وہ غیر سیاسی ہیں. بار بار انہوں نے PTI والوں نے کہا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کا ایک بھائی ہے. اور انہیں بھائی کے بارے میں دیکھیں، ہر بہن جو ہوتی ہے وہ بھائی کے بارے میں نرمی رکھتی ہے، اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل میں درد ہوتی ہے. تو وہ غیر سیاسی بھی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ان کی باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے. وہ ایک بہن کی آواز ہے بھائی کے لیے اور ایک احتجاج ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں نا، جب اس قسم کی کوئی سختی آتی ہے بھائیوں پہ تو بہنیں ہی آگے بڑھتی ہیں، خاندان ہی آگے بڑھتا ہے. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی تحریک زندہ رہتی ہے، کیونکہ آپ کی اس تحریک میں آپ کا اپنا ہی خون شامل ہوتا ہے. جب آپ کا اپنا خون شامل ہوتا ہے تو وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ پارٹی ٹوٹنے سے بچ جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کی فیملی جو ہے، آپ کی بہنیں جو ہیں آپ کو پروٹیکٹ کریں گی تو سیاسی جو نیچرلی وہ قدرتی طور پہ یہ جو ہوتا ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک رستہ ہوتا ہے جس پہ یہ جو بہنیں اس کی جا رہی ہیں، یہ پارٹی کو بھی قائم رکھ رہی ہیں اور دوسرا لوگوں میں ایک موشن بھی پیدا کر رہی ہیں، لوگوں میں ایک تحریک بھی پیدا کر رہی ہیں. اور تحریک جب پیدا ہوتی ہے اس کے بعد ہی مذاکرات ہوتے ہیں. اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ چند دن تک دیکھیں گے کہ ان کی بہنیں جو ہیں وہ بھی ریئلائز کریں گی کہ مذاکرات کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. ناظرین، سہیل افریدی کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے وہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور حکومت سے بات چیت جاری رکھنے کی کوشش بھی کیے ہوئے ہیں. اس دوران یہ بیان سامنے آنا خیبر پختونخوا کی حکومت، سیاست اور تحریک انصاف کے لیے نیک شگون ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ سہیل افریدی کا یہ بیان صرف بیان ہی تھا یا اس میں کوئی لچک بھی سامنے آتی ہے. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.